السلام علیکم، میں ہوں وقار چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جنال اکیڈمی۔ اکثر لوگ یہ میرے سے سوال کرتے ہیں، ان میں میرے دوست بھی شامل ہیں، اس میں میرے جاننے والے بھی شامل ہیں، اس میں میرے فیس بک فرینڈ بھی شامل ہیں، اس میں ٹک ٹاک پہ بھی جو میرے فالوور ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سر میں وکیل بننا چاہتا ہوں، تو وکیل بننے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستانی لاء کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں وکیل بننا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی بڑی پی ایچ ڈی لیول کی ڈگری نہیں ہے، یا اگر آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وکیل بننا انتہائی آسان ہے اگر آپ کمیٹیڈ ہو، اگر آپ واقعی وکیل بننا چاہتے ہو تو آپ وکیل بن سکتے ہو۔ اب میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتاؤں گا کہ پاکستان میں آپ وکیل کیسے بن سکتے ہو۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو پاکستان میں وکیل بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہوں کہ میں وکیل بننا چاہتا ہوں، یہ سب سے ضروری ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ پر، کوالیفیکیشن پر۔ نمبر 1 کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ آپ وکیل بننا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 کہ آپ ایلیجیبل ہیں۔ اب ایلیجیبل کیسے ہوں گے؟ آپ کے پاس منیمم ایف اے، ایف ایس سی، آئی کام، آئی سی ایس یعنی کہ انٹر کی ڈگری ہونی چاہیے آپ نے، اور اس میں منیمم مارکس آپ کے سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے، یعنی کہ 45% سے زیادہ ہونے چاہیے، منیمم سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس کے اندر ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو ایچ ای سی کی طرف سے ایک ٹیسٹ رکھا گیا ہے جس کو آپ اینٹری ٹیسٹ کہہ لیں، ویسے اس کو لیٹ ٹیسٹ کہتے ہیں، اس کو آپ لا ایڈمیشن ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ لیٹ ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لا لیٹ ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اینٹری ٹیسٹ نما ایک ٹیسٹ ہے جو ایچ ای سی لیتی ہے، وہ 100 مارکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ 100 نمبر کا وہ مکمل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں سے 50 نمبر آپ نے حاصل کرنے ہوتے ہیں، پھر آپ ایلیجیبل ہوتے ہو ایل ایل بی میں ایڈمیشن لینے کے لیے، یعنی کہ آپ کے 45% مارکس ہیں، آئی سی ایس، ایف اے یا کوئی بھی آپ نے کیا ہوا ہے، انٹرمیڈیٹ میں کوئی بھی آپ نے وہ سند لی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لیٹ ٹیسٹ دیا، اس میں آپ کے 50% یا اس سے زیادہ مارکس ہیں۔ اب لیٹ ٹیسٹ کیا، اس کی ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہے، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے لیٹ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا، آپ کے پاس ایف ایس سی کی وہ سند بھی موجود ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی ایفیلیٹڈ لا کالج یا یونیورسٹی اس میں جو ایل ایل بی کی ڈگری کرواتے ہیں، آپ وہاں پہ ایڈمیشن لیں گے۔ یہ ٹوٹل آپ پاکستان میں جو پاکستانی ڈگری ہے وہ 5 ایئرز ہے، یعنی کہ 5 سال ایل ایل بی اس کو کہتے ہیں۔ اینول سسٹم ہے کالجز میں، اور یونیورسٹی میں اگر آپ ڈائریکٹ ایڈمیشن لیں گے تو وہ سیمیسٹر سسٹم ہے۔ تو اینول سسٹم ہے جو ایفیلیٹڈ لا کالجز ہے۔ اب اس کی فیس پہ آ جائیں، لاہور کے اندر فیس 1.5 لاکھ سے لے کر 7 8 10 لاکھ روپیہ بھی پر ایئر کالجز چارج کر رہے ہیں۔ اگر آپ دوسرے شہروں میں چلے جائیں تو لاکھ روپیہ بھی لے رہے ہیں، کئی ایسے کالجز ہیں 70 80 90 ہزار روپیہ بھی لے رہے ہیں، لیکن ایسٹیمیٹڈ آپ کی صرف فیس کے مد میں 5 لاکھ سے لے کر چاہے آپ 40 لاکھ روپے میں جتنے کا مرضی ایل ایل بی کر لیں۔ نمبر 2، آپ نے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی، آپ نے 5 سال ایل ایل بی کی ڈگری پاس کر لی۔ اس کے بعد جب آپ کا 5 سال کا پورا رزلٹ آ گیا، آپ کے پاس ایل ایل بی کی سند آ گئی، رزلٹ کارڈز آ گئے، جب فائنل رزلٹ آپ کا اناؤنس ہو گیا تو پھر آپ ہماری ہے پنجاب بار کونسل، اسی طرح سندھ میں سندھ بار کونسل ہے، بلوچستان میں بلوچستان بار کونسل ہے، کے پی کے میں کے پی کے بار کونسل ہے جو ہمیں انرول کرتی ہے ایز اے ایڈوکیٹ۔ تو سب سے پہلے جب آپ کے پاس آپ نے ڈگری پاس کر لی، پھر آپ جائیں گے اپنی ریلیونٹ بار کونسل میں، جس طرح پنجاب میں کوئی بچہ کرتا ہے وہ پنجاب بار کونسل میں جائے گا، وہاں سے انٹیمیشن فارم لے گا۔ انٹیمیشن فارم کی کوئی مائنر سی فیس ہے، اس کے ساتھ جو ریکوائرمنٹس ہے وہ اٹیچ کر کے اپنے جو فارم ہے وہ جمع کروائے گا پنجاب بار کونسل میں، وہ ساری ریکوائرمنٹ اس کے اوپر ہے، وہ جمع کروائے گا، یعنی کہ وہ انفارم کر دے گا بار کونسل کو کہ میں نے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کر لی اور میں آپ کی ریکوائرمنٹس مکمل کر کے میں پریکٹسنگ لائسنس حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ انٹیمیشن فارم جمع کروا دیں گے تو انٹیمیشن فارم جمع کروانے کے 6 مہینے بعد، جو بار کونسل میں آپ لائسنس فارم جمع کروائیں گے ڈگری کرنے کے بعد، تو اس کے 6 مہینے بعد آپ ایلیجیبل ہوں گے لائسنس لینے کے۔ لیکن اس سے پہلے
جب آپ فارم جمع کروائیں گے تو ایچ ای سی کی طرف سے جس طرح ایل ایل بی کرنے سے پہلے لیب ٹیسٹ ہے، اس طرح ایل ایل بی کرنے کے بعد لائسنس حاصل کرنے کے لیے گیٹ ٹیسٹ ہے. وہ گیٹ ٹیسٹ ایچ ای سی لیتی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن. وہ جو گیٹ ٹیسٹ ہے وہ پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل یا دوسری جو صوبائی بار کونسلز ہیں ان کی اپروول سے وہ ٹیسٹ رکھا گیا ہے. وہ 100 نمبر کا ٹیسٹ ہوگا. جو آپ نے ایل ایل بی میں سبجیکٹ پڑھے ہیں اس میں سے تقریباً 8 سے 10 سبجیکٹس پر وہ مبنی ٹیسٹ ہوگا، ایم سی کیوز ٹائپ. مشکل ٹیسٹ نہیں ہوگا، کوئی بہت بڑا ٹیسٹ نہیں ہوگا. ایک فارمیلٹی کے طور پر وہ ٹیسٹ ہوگا جس میں پی پی سی، سی آر پی سی، یعنی کہ جو ایل ایل بی کے سبجیکٹ ہیں اسی میں سے 10-12 سبجیکٹس پر مبنی وہ ایک ٹیسٹ ہوگا ایم سی کیوز ٹائپ. اس کے ٹوٹل مارکس ہوں گے 100. اس میں سے منیمم 50 نمبر لینا ضروری ہے. جب آپ 50 نمبر حاصل کریں گے تو پھر آپ ایلیجیبل ہیں کہ آپ وہ ٹیسٹ جب آپ نے پاس کر لیا تو جو انٹیمیشن آپ فارم جمع کروایا اس کے بعد آپ کو ایز اے ایڈوکیٹ انرول ہونے کے لیے ایک فارم دیا جائے گا. اس کی ایج وائز فیس ہے، یعنی کہ منیمم فیس ابھی 25 سے 30 ہزار روپے ہے. وہ آپ ساری ریکوائرمنٹ پوری کر کے اس کے ساتھ اپنے ریلیونٹ ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے جس وکیل کے پاس ایز اے جونیئر آپ پریکٹس کر رہے ہیں اس کے لائسنس کی کاپی، اس کا ایفیڈیوٹ ساری ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ساتھ اس فائل کے اٹیچ کریں گے. گیٹ ٹیسٹ پاس اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور وہ آپ جمع کروا دیں گے بار کونسل میں. پھر بار کونسل آپ کو مخصوص کسی بھی دن بلا کے کوئی مائنر سا انٹرویو کرے گی. بعض اوقات نہیں بھی ہوتا لیکن مائنر سا ایک انٹرویو کیا جائے گا. اس کے بعد آپ کو لائسنس جاری کر دیا جائے گا، پریکٹسنگ لائسنس. بار کونسل میں آپ انرول ہو جائیں گے ایز اے ایڈوکیٹ. اس کے بعد آپ کسی بھی بار میں پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، گجرانوالہ، وزیر آباد، سرگودا، فیصل آباد، کسی بھی بار میں ہے تو وہ بار کونسل جو آپ کو لائسنس جاری کرے گی، آپ انرول ہو گئے، آپ ایلیجیبل ہیں فار پریکٹس. اس کے بعد آپ اگر ووٹر ممبر بننا چاہتے ہیں تو وہ جس بار میں آپ پریکٹس کرتے ہیں وہاں پہ اپنا لائسنس کی کاپی، آئی ڈی کارڈ کی کاپی، 2 تصویریں دیں گے، وہ آپ کو اپنا ووٹر ممبر بنا لیں گے. اور جہاں پہ آپ ووٹر ممبر بنتے ہیں آپ ووٹ صرف وہیں پہ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو جب آپ کو لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی لوئر کورٹس کا آپ کو لائسنس ملتا ہے، وہ 2 سال کے بعد آپ کو ہائی کورٹ کا ملتا ہے. یعنی کہ جب آپ کو پہلا لائسنس بار کونسل کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے آپ پاکستان کی ہائی کورٹ سے ہٹ کے کسی بھی سیشن کورٹ میں، پنجاب میں یا کسی بھی سیشن کورٹ تک آپ پیش ہو سکتے ہیں، کیسز کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کی پریکٹس 2 سال ہو جاتی ہے، جس ڈیٹ کو آپ کو لائسنس بار کونسل نے جاری کیا تھا اس کے 2 سال بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہو لائسنس حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کا. پھر ہائی کورٹ کے لیے بھی سیم اسی طریقے سے آپ بار کونسل سے رجوع کرتے ہو. بار کونسل آپ کو ایک فارم دیتی ہے، اس کے ساتھ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اٹیچ کرتے ہو. اس کی بھی سیم اسی طریقے سے آپ تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کرتے ہو، اس کی فیس جمع کرواتے ہو. وہ اپنی مکمل فائل آپ بار کونسل میں جمع کروا دیتے ہو. بار کونسل پھر اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی آپ کو 2 4 5 دن بعد جب آپ فائل اپنی مکمل کر لیتے ہو تو پھر آپ کو بار کونسل انوائٹ کرتی ہے، آپ سے کوئی مائنر سا انٹرویو لیا جاتا ہے، بلکہ نہیں بھی لیا جاتا تو آپ کو ہائی کورٹ کا لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہو کہ پاکستان کی کسی بھی ہائی کورٹ تک بھی آپ پیش ہو سکتے ہو. اب آ جائیں نمبر 3 جو ہمارا لاسٹ فورم ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان. 2 سال کا لائسنس آپ کا ہونا چاہیے ہائی کورٹ کا لائسنس لینے کے لیے. اور ہائی کورٹ کا لائسنس جب آپ حاصل کر لیتے ہو تو اس کے 7 سال بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہو سپریم کورٹ کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے. لیکن صرف 7 سال پرانا آپ کا لائسنس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ہائی کورٹ کا لائسنس 7 سال پرانا لیا تھا تو آپ ایلیجیبل ہو کہ آپ کو سپریم کورٹ کا لائسنس دے دیا جائے. سپریم کورٹ کا لائسنس ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے، ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. اور میں کہتا ہوں کوئی بھی جو کامیاب وکیل ہے اور جو پراپر پریکٹسنگ وکیل ہوتا ہے، یہ 95% لائسنس اسی کو جاری کیا جاتا ہے جو پراپر پریکٹسنگ وکیل ہوتا ہے. ہر وکیل کو سپریم کورٹ کا لائسنس نصیب نہیں ہوتا کیونکہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ عام لائسنس والی نہیں ہے کہ جس طرح آپ کو لوئر کورٹس کا جاری کر دیا گیا یا ہائی کورٹ کا. اس کے لیے آپ کے رپورٹڈ کیسز ہونے چاہیے، اس کے لیے آپ کے نمبر آف کیسز ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ کی ایک مکمل فائل تیار کی جاتی ہے، وہ اس کے چلان وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ جمع کرواتے ہو. پھر اس کے بعد آپ فائل پاکستان بار کونسل میں جمع کروا دیتے ہو. پھر آپ کے انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے اور بڑے ایسی ایگزامپلز ہیں کہ بڑے اچھے اچھے وکلا بھی انٹرویو میں رہ جاتے ہیں. اس میں باقاعدہ پینل بنتا ہے، اس میں جج شامل ہوتے ہیں، اس میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شامل ہوتے ہیں، اس میں
پاکستان بار کونسل کے ممبر شامل ہوتے ہیں، اس میں جو بار کونسل ہے سپریم کورٹ اس کے ممبر شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ پراپر کوئی بھی پینل بنا کے اس کے سامنے آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ بھئی ان کو انٹرویو دیں. تو وہ تمام ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے باوجود بھی اگر انٹرویو میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ اس کو سپریم کورٹ کا لائسنس جاری نہیں کرنا چاہیے، بندہ یہ ایلیجیبل نہیں ہے، تو وہ آپ کا ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ سپریم کورٹ کا لائسنس حاصل کر لیتے ہو، یعنی کہ 7 سال آپ کی ایز اے ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ پریکٹس ہو چکی ہو، اس کے آپ کے رپورٹڈ 10 کیسز ہوں، اس کے بعد آپ کے نمبر آف کیسز دیکھے جائیں گے، اس کے بعد وہ مکمل فائل آپ تیار کریں گے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ، اس کے بعد وہ فائل سپریم کورٹ بار کونسل میں جمع کروائیں گے، اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا اور اس کے بعد آپ کو لائسنس جاری کیا جائے گا سپریم کورٹ کا. تو یہ لاسٹ لائسنس ہوتا ہے وکیل کے لیے جو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حاصل کرتے ہو. تو پاکستان میں وکیل بننے کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ وکیل بننا چاہتے ہو، اور ہمارے پاکستان میں جو وکالت کی سٹیجز میں نے آپ کو بتائی ہیں، سب سے پہلے لوئر کورٹ، پھر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ. اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈمیشن کیسے لیتے ہیں، ڈگری کیسے کرنی ہے، ڈگری کے بعد آپ نے لائسنس کیسے لینا ہے. اور وکیل آپ جب آپ لوئر کورٹ کے لائسنس حاصل کر لیتے ہو تو جو وکیل آپ بننا چاہتے ہیں وہ آپ کا خواب پورا ہو جاتا ہے. پھر آگے تو سٹیجز ہیں کہ آپ ہائی کورٹ کا لائسنس لیتے ہو، سپریم کورٹ کا لیتے ہو، پھر آپ کی سینیارٹی بیس پہ، پریکٹس بیس پہ، کام بیس پہ، پھر آگے جو آپ کی کامیابی کی سیڑھیاں وہ آپ چڑھتے جاتے ہو. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیکچر ان لوگوں کے لیے یا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم وکیل بننا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں وکیل بننا یا LLB کی ڈگری حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ لا سے ریلیونٹ، LLB سے ریلیونٹ یا لا کوئی بھی سول جج یا ایڈیشنل سیشن جج یا کوئی بھی ایگزام ہو، ان سے ریلیونٹ آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے، اس کے مکمل لیکچرز ہمارے اس یوٹیوب چینل جنال اکیڈمی پہ موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جو بھی سمجھایا جائے بڑے آسان الفاظ میں سمجھایا جائے، تاکہ آپ کے اندر جو ایک کنفیوژن ہے، جو ایک پریشر ہے، جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ دور ہو جائے. تو پلیز ہمارا چینل جنال اکیڈمی لازمی سبسکرائب کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چینل آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.